رسول اللہ یا رسول اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على آبائهم وغاشم حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي أفضل ما خلق الله العقل صراط المتواصل. سب سے پہلے میں آپ تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں اور بالخصوص قبلہ علامہ شہباز صاحب مفتی صاحب کا، باقی علماء کرام کا، قبلہ جعفری صاحب کا کہ انہوں نے مجھ حکیم کو یہ عزت بخشی کہ میں آپ بزرگان کی زیارت سے مشرف ہو چکوں. میرا مقصد آنے کا یہاں کوئی اپنی کتابت کا موسیقہ بنوانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے نقاط ہیں جن کی طرف متوجہ کرنا ضرورت وقت بھی ہے اور ہمارے شیعہ کو تک تقاضا ہے. حدیث قدسی ہے اول ما خلق اللہ العقل. اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں نے عقل کو خلق کیا. اور حدیث رسالت ہے اول ما خلق اللہ النور، کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خلق اول کا نام عقل ہے اسی کا نام مصطفیٰ ہے. جس خلق اول کا نام عقل ہے اسی کا نام مصطفیٰ ہے. تشیع جذبات کا نام نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جذبات دکھاتے وہی شیعہ بنتا ہے. تشیع عقل کا نام ہے، تشیع شعور کا نام ہے. تشیع کی تعریف کی گئی ہے جب بھی بات کرتے ہیں نحن ابناء الدلیل. عقل سے بات الگ نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ جب بھی عقل کی تلاش ہو تو انسان کو تشیع کو تلاش کرنا چاہیے. جب بھی عقل کی تلاش کی ضرورت ہو تو تشیع کو تلاش کرنا چاہیے. اور یہ عقل ہی ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے عقل والا، ایک ہوتا ہے عقل، ایک ہوتا ہے علم والا، ایک ہوتا ہے علم. ہمارے متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا امیر المومنین آپ بڑے عالم ہیں یا حضرت خلیل؟ آپ بڑے عالم ہیں یا حضرت خلیل؟ اور فرمایا میرے دادا عالم تھے. سائل نے سوال کیا، مولانا میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ وہ عالم تھے یا نہیں تھے، میرے کو سوال یہ ہے کہ آپ بڑے عالم ہیں یا حضرت خلیل؟ اور کہتے ہیں جدی کانا عالمن وَأَنَا عِلْمُ اللَّهِ. اب علماء کرام کو بھی مترجمہ کرنے جو ایسے حصے جو دعا ہو تو یہ تو بڑی مشکل بات ہے. علی فرماتے ہیں کہ میرے دادا ابراہیم عالم تھے اور میں علی اللہ کا علم ہوں. میں علی اللہ کا. اب اس بات کی میں وضاحت کیسے کروں؟ علماء کی وجہ کی مجھے مناسب نہیں ہے. اب عقل کون ہے؟ مصطفیٰ. یعنی جب بھی عقل کی بات ہو اس کا مطلب یہ یا تو محمد بول رہا ہے، یا علی کی بات ہو رہی ہے، یا حسن کی بات ہو رہی ہے، یا حسین کی بات ہو رہی ہے، یا ان کے ابنائے نساء کی بات ہو رہی ہے. توجہ عزیزان گرامی، خدا آپ کو سلامت رکھے. تو تشیع عقل کا نام ہے. اور جس کے پاس عقل ہے نہیں توجہ عقل کا جس کے پاس ذرہ بھی ہو وہ یقیناً عقل والوں کے پاس جاتا ہے.
ذرہ بھی ہوگا وہ مرکز عامل کے پاس ضرور جائے گا. یاد رکھیے صبح عاشور جناب ہوش سے کسی نے پوچھا تھا کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا میں ساری رات پریشان رہا ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. تو خدا بھی جاننے کی کوشش کرنا میں ساری رات پریشان رہا ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ تم نے فیصلہ کیا کیا؟ اس نے کہا یہ بھی تو پوچھنے والی بات ہے. کوئی صاحب آپ حسین کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس عقل کا ذرہ بھی ہو چاہے وہ دشمن یزید کی صفوں میں بھی کھڑا ہو ایک نہ ایک مرتبہ ایک نہ ایک لہجے میں وہ عقل کے پاس پرکھتا ضرور ہے. جس کے پاس علم کا ایک ذرہ ہو وہ ایک نہ ایک دن باب و علم کی چوکھٹ پہ جھکتا ضرور ہے. جس نے خود کو پہچانا بس اسی نے خدا کو پہچانا. کبھی اس فرمان مقدس پر غور کیا؟ اور خدا جس نے خود کو پہچان دیا وہی اللہ کو پہچان سکتا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آل محمد کو اللہ سے الگ کر دیا. یہی سے مشکل پیدا ہو گئی. رجوع اللہ کا مطلب ہی 14 کی طرف رجوع ہے. اللہ کی طرف رجوع کا مطلب ہی کی طرف ہم رجوع کریں گے تو ہمیں اللہ سمجھائے گا کون؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب بتاتے رہے کہ خدا ہے. دیکھا کسی نے نہیں تھا. سب بتاتے رہے کہ خدا ہے. دیکھا کسی نے نہیں تھا. اس سے بڑی آپ کی عزت اور بنا کیا ہو؟ اللہ نے ہمیں آپ کو وہ عزت دی ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ اللہ ہے کیا آپ نے دیکھا ہے تو کیا ہوگا؟ کیسا ہو کبھی کبھی جب آ رہا ہو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ علی ہو اور کسی ایسے کچھ ہو گئے جسے دیکھا ہی نہ. علی ہو تو کسی ایسے کچھ ہو گئے نظر آتا ہے. میں معذرت کرتا ہوں اہل دل کی بات زیادتیوں سے کہ انہوں نے مولا کے فرمان کو بگاڑ دیا. مولا کو نظر آتا ہے کہ مطلب طرح الوجود جب مشاہدت الاعیان وہ آنکھوں سے تو نظر آتے ہیں بحقائق ایمان. جس کا دل ایمان کی حقیقتوں سے بھرا ہو وہ ان آنکھوں سے دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے. ایمان کی حقیقتوں سے بھرا ہو. آپ کو جو نہیں فرما رہے دل ایمان کی حقیقتوں سے بھرا ہو. جس دل میں کل ایمان نہ ہو وہاں ایمان کہاں ملے گا؟ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی شدید ذمہ داری ہے الجدید ببقائہ بقیت الدنیا. میں بعض اوقات اپنے مولوی صاحبان سے بھی چھیڑخانی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو علی کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے وہ یہاں کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ فَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْبَرَاءُ. برا وہ وسیع جملہ ہے جس میں قیامت کے بعد تک کی بھی بات آتی ہے. آپ کو جو نہیں فرما برا صرف دنیا کی بات نہیں, دنیا کو معافی ہے. فَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْبَرَاءُ. اور جس کا صدقہ ورا کھا رہا ہے. معذرت کے ساتھ کیا ہم نے دعائے امام زمانہ پڑھ کے حق امام ادا کر دیے ہیں؟ حسب قبل ان تحاسب. عبد اللہ شریف یعقوبی انہوں نے مجھے عجیب جملہ تھا. انہوں نے کہا ہمارا اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ جو اگر سر پڑھتا ہے یہ نہیں پڑھتا ہمارے سے نہیں پڑھتا. ہمیں برداشت کیا
حجت خدا کی ریت چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ مسائل مولوی اور موالی کے ہوتے ہیں اور کچھ معاملہ مولا اور موالی کے ہوتے ہیں. ہم ہر بات میں فتویٰ تو تب دیں کہ جب کوئی آنے والا ہی نہ ہو. آپ کو نہیں فرماتے ہم ہر بات کا حل اور فیصلہ بھی جاری کر دیں. یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. یہ تو تب کیا جاتا ہے کہ جب پیچھے بارش کوئی نہ ہو. جب آنے والا آ رہا ہے، جب کچھ ایسے مسائل سے جھگڑے ہی نہیں کرتے، ہم اسی کے سبب کر دیتے ہیں. اس کا کوئی ریت پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا وہ جانے، امام جانے. عزیز آنے کا خدا کے لیے مکتب تشیع میں اہل ملا کی زیادہ سے مدد سمجھتا ہوں. میں اہل ملا کی زیادہ ذمہ داری سمجھتا ہوں. آپ سوال کرو کیوں؟ آپ نے کبھی سلمان کو ابوذر سے الجھتے نہیں دیکھا ہوگا. کچھ کہہ گیا. تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیجیے گا. سلمان جو ایمان کے 10 درجوں میں فائز تھا کبھی ابوذر سے نہیں اٹھا اور کبھی ابوذر کی باتوں کا برا بھی نہیں بنایا. اور اسی لیے مولا متقیان کو کہنا پڑا لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر ابوذر کو علم ہو جائے کہ سلمان کا عقیدہ کیا ہے. کیا بندہ واجب القتل کسی معمولی بات سے ہو جاتا ہے نہیں پتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور اگر عقیدے کی نمائش جائز ہوتی تو سلیمان ضرور کرتا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ہر بندے کو سلمان بنانے کا ٹھیکہ لے دیا. جس بندے کو کلمہ نہیں آتا، طہارت نہیں آتی، وہ ولایت کا نمبردار ہے. اور میں مذہب کے ساتھ ولایت کا تشہد کے نمبردار وہی ہے. میں اقرار کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کرتا ہوں جو سیرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے. اگر تمہارے نزدیک علی کی ولایت اتنی مہم ہے تو تمہیں نماز سے دور کیوں؟ علی کی ولایت کے وجود کا دعوے دار تو نماز کا 1 منٹ بھی اس کو ڈیلے سے دیر سے نہ پڑے اور جہاں تصور ہی نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علی سے کوئی ضرورت نہیں، اس کے اپنے مقاصد. دیکھیے قبلہ نے بھی فرمایا کہ کچھ نہیں اب زمانے کا تقاضا اس جگہ پہ آ کے پہنچا ہے کہ ہمیں صرف امام کی بات کرنی چاہیے. یہ کوئی چیزیں نہیں ہے، صرف راہیں ہموار ہو رہی ہے اور آپ کی طرف دروازے کھل رہے ہیں. آپ کے ایک عالم دین نجف اشرف کا فقیہ حجت خدا کے لیے اس سے بات کرتے ہیں ہر روز. توجہ 40ویں دن کسی نے نقل بات کی کون حجت خدا مطلب 1 منٹ رکیے میں آتا ہوں. اسے آپ مہمان کو کہتے ہیں میں رکیے میں بیٹھا کا دروازہ کھولتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں گھر کی طرف بڑھتا جو میں نے دروازہ کھولا تو امام آگے جا چکے تھے. دوسرے دروازے کو دخل بات کیا، دروازہ کھولا کون حجت خدا میں 1 منٹ رکیے میں آتا ہوں. وہ بولتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام نے میری دیکھتی آنکھوں 40 دروازے کھٹکھائے، 40 دروازے بجائے اور جس دروازے سے جو نکلا اسی نے یہی کہا 1 منٹ رکیے میں آتا ہوں. 1 منٹ رکیے آتا ہوں. تو جو عزیزہ نے کہا بھی بزرگان ہوتا وہ فرماتے ہیں کہ 40ویں دروازے سے آواز آنے تھی کہ امام زمانہ کی اتنی چیخ بلند ہوئی کہ زمین آسمان لرزنے لگا، زمین آسمان کانپنے لگی اور سسکتے لبوں کے ساتھ فرزند زہرا نے کہا اگر میرے بٹھانے کا انتظام نہیں کیا تو مجھے بلاتے کیوں؟ صاحب کا مہمان تھا، میں آیا ہوں، میری گاڑی مدرسے میں داخلے سے پہلے 4 بجے لگی ہوئی ہے، ٹیبل لگی ہوئی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، پانی کا جگ رکھا ہے. کیوں مہمان آ رہا؟ آپ لوگ مجھ جیسا ادنا سا طالب علم مہمان ہو تو اتنا انتظام و انصراف ہوتا ہے جو کائنات کا مالک ہے، جس کے قبضہ اختیار میں تمہاری سانسوں کی ڈور ہے، جس کے قبضہ اقتدار میں تمہارے رزق کا نفع لانے والا ہے. نہیں اسی کا رزق ہے، سارا رزق اسی کی جوتی کی لالت کا سب کا. اور وہ امام جو کہتا ہے کہے گا
یا آداء اللہ آداء رسولہ وآداء امیر المؤمنین حرام علیکم بعد اليوم رزق من ام الصدیقۃ الزہراء، میری دادی کا میر کھانے والوں، جتنا تم نے کھانا تھا کھا لیا، اب میں آ گیا ہوں تو تم بھی یہ کھانا حرام ہو گیا ہے، تو ہم بیوی کا رزق کھا رہے ہیں، خدا کا مال کھا رہے ہیں، معاف کیجیے گا، حسبوا قبل تحاسبوا، اپنے گریبان میں ہم خدا اللہ کے خود سے پوچھیں کیا ہم نے حق ایمان ادا کیا؟ نہیں کیا، تم دیکھ کیا رہے، سوچ کیا رہے، کس کا انتظار ہے؟ جب آنے والا آئے اور پوچھے کہ میرے مال پہ اتنے سال پڑنے والے تم نے کیا کیا؟ ہمارے نام کو بدنام کرنے والے تم نے کیا کیا؟ مذہب کے ساتھ کیا ہم ہمارا تیار ہیں؟ سچی بات ہے، ہمارا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے، عمر فرماتے ہیں جس بندے نے اپنی خطا کو مان لیا اس کی اصلاح کا دروازہ کھول دیا، جس نے اپنی غلطی کو مان لیا اس کی اصلاح کا دروازہ کھول دیا۔ جب بندہ مان لے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے تو پھر اس کا زمین جو اس کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے وہ فتویٰ دے کے بتاتا ہے آپ غلطی کیوں کیا ہے تو صحیح کیسے ہوگا، اور ہم عالم محمد کی حجت خدا کی نافرمانی میں اپنے زمین کو مار کے اسے پوچھیں گے تو ہم کوئی جواب نہیں دیں گے، جس کے آپ نے جتنا اختیار ہے، جیسے فرمایا یہ تو ان کی محبت تھی کہ انہوں نے میری محبت میں وہ سے نام دیا کہ میں پاکستان کی مشہور شخصیت ہوں، بہت چھوٹا سا طالب ہے، دیکھو آپ 10 پیش نماز آپ کے نام کیوں مکتب اہل بیت نے پیش نماز کی اجرت کو حرام قرار دیا؟ کیا نماز اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی اجرت کی نیت سے وہاں بیٹھنا بھی جائز ہے، یہ حلال کیسے ہو؟ اس لیے حلال ہوگی جب تم وقت کے امام کی معرفت سے متعارف کرا۔ ہاں یہ ہماری بدقسمتی ہے، جیسے شکوا کیا ممبر کا ماحول مکتب اہل بیت پہ مزاج کرے گا، نہایت معذرت کے ساتھ ممبر عالم محمد کرے گا، ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ اب بارش سے زمانہ ہے جس کا ہم سب کا کارج کا ذکر کرتے ہی نہیں، تو ہم کیا حق کے ایمان ادا کریں؟ خواہش یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ آپ علماء کرام کی مساقت سے اپنے شرعی وظیفہ کو آسان کیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا بازو بنے، کام اپنے، نجات اپنی، راستہ صاف اپنے کرنا، لیکن اس کا چونکہ متوجہ کرنے میں بھی سوال ذکر کبھی ذکر تنفع کرنے، اور آپ کہتے ہیں ابھی بار بار بات کو کرتے رہو، بار بار کا بات کرنا مومنوں کو نفع دیتا ہے، اور یہ نفع اسی کو دیتا ہے کہ جاگنا ہے، نفع اسی کو دیتا ہے کہ بیدار ہوتا ہے۔ کوئی پابندی نہیں کہ آپ کس کے مقابلے میں ہمیں سے کوئی شروع نہیں، کوئی پابندی نہیں، ہمیں اتنی اس لیے ایک بات کی ہماری جو شرط ہے کہ بندہ ائمہ اثنا عشر کا ماننے والا اور حجت خدا کی وجہ خدا کے لیے میں اہل بلا سے دستبردار کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کو سلمان کی طرح چوڑا کر دوں۔ میں یہاں ہوتا تھا تو دس میں اشرا ہمارا پڑھا تھا خدا میں دیکھا، اس نے کہا کہ آپ کا شہادت شاستر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بیٹا میرا خیال کب سے شریعت ہو گیا؟ میں نے کہا میرا خیال کب سے شریعت ہو گیا؟ جس دن میرا خیال شریعت ہو گیا پھر یہ مکتب اہل بیت نہیں رہے گا، یہ مکتب انصاری ہو جائے گا۔ میں پڑھتا ہوں، جو نہیں پڑھتا ہوں اسے شیعہ سمجھتا ہوں، اس کے لیے دعا مانگتا ہوں پروردگار تو ہر شیعہ کو ایسا بنا دے کہ اسے سانس بھی علی کے بغیر اچھی لگے۔ یہی دعا نماز شب میں مانگتا ہوں پروردگار
تو ہر نبی سے پیار کرنے والوں کو ایسا نوکر نبی بنا دے اسے سانس بھی نبی کے بغیر اچھا نہ لگے. خدا میں قبلہ سے بھی عرض کروں گا علم بڑھائیے معرفت بڑھ جائے. علم بڑھائیے معرفت بڑھ جائے. کیونکہ معصوم سے پوچھا گیا کہ عقل کی خوراک کیا ہے؟ عقل کی عقل کی خوراک کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر عقل کی خوراک علم ہے تو بے عقلی کی بھی کوئی خوراک ہوگی. معصوم سے پوچھا گیا عقل کی خوراک علم ہے تو بے عقلی کی کیا خوراک ہے؟ کثرت غذا. اچھا کھایا ہوا تو ہے آپ کہتے تو میں پھر کھا لوں گا. سوال پڑھیے یہ پیغام تھا یہ میری عادت ہے کیونکہ بڑا سبق بھی ہے قبلہ نے بھی بہت گفتگو کی ہے. میں اسی حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقل اول اور خلق اول یہ مصطفیٰ ہے. ہم نبوت کو مصطفیٰ کی صفت نہیں کہتے. ہم نبوت کو سید الانبیاء کی صفت نہیں کہتے. ہم ذات سمجھتے ہیں. دودھ کب سے سفید ہے؟ دودھ کب سے سفید ہے؟ جب سے ہے. محمد کب سے نبی ہے؟ دودھ کی سفیدی اس کی صفت نہیں اس کی ذات ہے. ان اللہ خلق محمد من نور ذاته. اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے نور ذات سے خلق کیا. ثم خلق منه نور كل ذي نور. اور پھر جو کائنات میں نوری ہے وہ اسی نور سے بنا. بہت ساری صفات ہیں میرے مصطفیٰ کی. سو مشہور 100 میں سے 34 بہت مشہور. اس میں 2-3 میرے نبی کے آنے سے پہلے کائنات میں خوشبو کا تصور بھی نہیں تھا. یہ تاریخ کے لوگ بیٹھے بہت تاریخ ہے. رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے سیدی کائنات میں خوشبو کا تصور بھی نہیں تھا. ہر خاندان اپنی بدبو سے پہچانا جاتا تھا. آپ نے کچھ کہہ دیا یہ خاص بدبو تھی ہر خاندان کی ہر قبیلے کی. اور اسی بدبو کے تعفن کی وجہ سے کچھ کہہ گیا. اسی تعفن کی وجہ سے بدبو کی وجہ سے وہ خاندان تھے. اور بدبو کے معاشرے میں جو خوشبو کو متعارف کرائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. کہ رسول اللہ خوشبو جہاں سے گزرتے تھے کافی گھنٹوں بعد خوشبو آتی تھی. لیکن مطلب تشریح یہ کہتے ہیں نہیں جس گلی سے مصطفیٰ گزرتا تھا خوشبو اس گلی میں اپنا گھر بنا دیتا. خوشبو اپنا گھر بنا دیتی تھی. اور 3 دن تک خوشبو مصطفیٰ کے لیے سے آتی تھی. سنت کہتے ہیں کہ نور مصطفیٰ جہاں بھی ہوتا تھا رسول اللہ خود چمک جاتا تھا. وہ بیٹھے نور چمکتا تھا. اور نور کی حالت یہ تھی کہ دن کی گمشدہ سوئی ازواج مطہرات رات کو نور رسالت کی روشنی میں ڈھونڈتے تھے. اور تشریح کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا نبی دیوار کے اس پار نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو دیوار کی اس پار کے مسافر کو اپنی منزل ہو جاتی.
کر لیا بلند آواز کی زبان یوں نہیں ہوا کرتی. تیسرا، اگر کسی کی قامت قد میرے نبی سے بڑا ہوتا، یہ جملہ شیعہ نہیں سمجھے گے تو کوئی نہیں سمجھے گا. اگر کسی کا قد قامت میرے مصطفیٰ سے بڑا ہوتا تو گھر تک تو بڑا رہتا، جو ہی محمد کی طرف جانے کا ارادہ کرتا قد گھٹنا شروع ہو جاتا. اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ کسی کا قد مصطفیٰ کے قد سے بڑا ہو جائے. اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ کسی کا قد مصطفیٰ کے قد سے بڑا ہو جائے. یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ مصطفیٰ کسی کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے اس کا قد بڑا کر کھڑا کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو آج تک پہنچا. ائمہ معصومین علیہ السلام سے اسے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے سن نے کہا ہے یادی آپ کا مسل. ان نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اس جیسے. وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ جیسے. خوش کی بات علماء کرام خدا کے دل میں مزید اضافہ فرمایا. محمد کی ذریعہ سے کم خوشبو بھی پہچانی جاتی تھی اور نور بھی پہچانا جاتا. آپ سمجھ گئے لیکن ہم جتنے بھی میں چاہے 10 میٹر کے ماننے والے ہوں گے 15 میٹر والے ہم عالم محمد کی باتوں کے عالم ہیں, ان کی ذات کی عالم نہیں ہے. باتوں کے عالم ہیں اور وہ بھی اس وجہ سے عالم ہے کہ انہوں نے چاہا کہ ہم سمجھیں. آپ کا کوئی ہمسایا اس کا بچہ پڑھتا پڑھتا یورپ میں چلا جائے گا کے لیے پی ایچ ڈی کر کے واپس آ جائے گا, آپ کو پتہ چلا کہ فلاں کا بیٹے آپ اس کو لیتے چلے گئے, اس نے بھی آتا میں آپ کو چچا جی کہنا شروع کر دیا, آپ اس کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھے, اس نے اپنی باتیں بتا دی آپ کو, تو آپ اس کی باتوں کے عالم ہو گئے, اس کی ذات کی عالم نہیں ہوئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے سینے میں میڈیکل کے کتنے ایسے راز ہیں جو اس کے سینے میں موجود ہیں. خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا جب آپ اپنے مالے دار اور عزیز کے ذہن کے سینے کے عالم نہیں ہے تو اس کے ذہن کے اور علم کے عالم کیسے ہوں گے جو اللہ کے علم کا امین ہو. خبردار ہمیں اپنے اوپر قیاس نہیں کیجیے گا, ہم اللہ کے راز ہے. نمشی کی حیات البشریہ, بشری لباس میں زندگی گزار رہے ہیں, بشر نہیں ہے. اس لباس میں ضرور ہے نہیں ہے خوشبو اور لباس اپنا, خوشبو اور نور. آخری بات کیا ختم کر رہا ہوں, خوشبو اور نور, یہ دونوں چیزیں پہچانی جاتی تھی. میں بڑا پریشان ہوں, بڑا سوچتا ہوں کہ جو بندے 40 تلواریں لے کے ساری رات کھڑے رہے, 40 بندے تلواریں لے کے ساری رات کھڑے رہے صبح کے انتظار میں, اگر نور محمد والا نہیں تھا تو کیوں کھڑے تھے؟ اگر نور محمد والی نہیں تھی تو کیا کھڑے تھے؟ 40 بندوں کا ساری رات اس طرح رسالت کے معاشرے پہ کھڑا رہا. اس بات کی دلیل ہے کہ جس پر میں سو رہا تھا نور بھی محمد والا تھا, نور بھی محمد والا. تمام بزرگان کی آپ کے زحمت کو قبول کریں. اور میں آپ سے 10 بستہ یہی استعمال آج اپنے آپ سے وعدہ کر کے میں اور اپنے حجت خدا کو ثابت بنا کے جائے کہ والا تیری ذات سے بڑھتا ہے. آج تک جو کوتاہی کیونکہ آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ کے دروازے سے معافیاں بڑھتی ہیں. توبہ کرنے والا آپ ہی کی چوکھٹ پہ آتا ہے اور اس کو توبہ, جس کی توبہ کے قبول ہونے کا امکان بھی نہ ہو,
توبہ بھی یہی سے ہوتی ہے. بطرس کی توبہ اس بات کی گواہ ہے کہ جس کی معافی کا کوئی راستہ نہ ہو حسین کو دروازہ ہے کہ جہاں سے معافی ہوتی ہے. آپ حجت خدا ہے وقت کے حسین ہیں. ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے آپ کے حق میں ہمیں وہ معاف کرتے ہیں اور ہم آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے حق میں کوتاہی نہیں. اور یقین کیجیے غور کرنا آپ اپنی زندگی کے لمحات کو حجت خدا کے ساتھ جوڑ کے تو دیکھیں. دنیا کے کسی بندے کی پرواہ نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم والا ہے حق کے حجت ادا کرنے کی کبھی کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک بحرمت محمد و اہل بیت محمد الہی محمد و اہل بیت محمد عزت البطاستہ اس محفل کو برکت فرما. علماء کرام نے زندگی دراز فرما. علماء کرام کو سلیمان محمد و اہل بیت محمد کے تعلیمات کے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ذمہ داری سرکار حجت کی طرف علماء کرام کے ہے وہ محمد والے محمد عظمت صدقہ اپنے ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی تمام علماء کرام کو نیک حاجات پورے فرما. اولاد کی زندگی دراز فرما. پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں دور فرما. سید سجاد دی عظمت صدقہ مظلوم دے رت رونے والے بیمار دی عظمت صدقہ سب استاد محترم قبلہ کعبہ سید آغا علی حسین نجفی کو وسیلہ کاملہ